توقع ہے۔ پاکستان کے نوجوان یورپ اور امریکہ میں سہانے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم کو علم ہوتا ہے کہ ان خوابوں کی تعبیر میں جان بھی جا سکتی ہے۔ پشاور کا سلمان خان بھی غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہوا تو جان گنوا بیٹھا۔ دیکھتے ہیں ترکی کے دارالحکومت انقرہ سے محمود جان بابر کی یہ رپورٹ۔ یورپ جانے کے خواہشمند نوجوان پاکستان جیسے ملکوں سے غیر قانونی طور پر ترکی سے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دھوکے باز ٹریول ایجنٹس کے جھانسے میں آ کر ان میں سے کئی نوجوان زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ سلمان بھی انہی میں سے ایک ہے جو 2016 کی دسمبر میں ترکی سے بلغاریہ میں داخل ہونے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جو نوجوان جاتے ہیں اس کے والدین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو منع کریں۔ اپنے ملک میں سب کچھ ہے، جس طرح ہم اپنے بھائی کو منع کر رہے تھے اور وہ منع نہیں ہوئی تو ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ سلمان کی ماں کہتی ہے ترکی کے ایک وزیر علی شاہین نے اس کے بیٹے کی لاش بھیجنے میں ان کی مدد کی اور اب وہ اس کا بیٹا بن چکا ہے جو جلد ہی اس سے ملنے آ رہا ہے۔ مجھے اب اپنے اس بیٹے کا انتظار ہے، جب وہ آئے گا تو میں اس کے لیے جوڑا بناؤں گی، بوٹ خرید کر دوں گی اور جو اس کا جی چاہے لے کر دوں گی۔ سلمان کا خاندان کہتا ہے کہ ان کے زخم تو کسی حد تک مندمل ہو گئے، لیکن ان کا کیا ہوگا جو اپنے بچوں کو جیتے جی کھو چکے ہیں۔ سلمان خان کے گھر میں جمع ہونے والے ان لوگوں کا ایک ہی پیغام ہے کہ جب بھی ہم پاکستانی اپنے کسی بچے کو بیرون ملک بھیجیں تو اس کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کریں تاکہ بعد میں ان کی طرح رونا نہ پڑے۔ سلمان کی لاش پاکستان بھیجنے والے ترک ڈپٹی منسٹر علی شاہین نے کراچی سے تعلیم حاصل کی ہے اور اسے پاکستان اپنا دوسرا نہیں پہلا گھر لگتا ہے۔ یہ تصویر انہوں نے بنا کے مجھے بھیجا، دعا کرتا ہے میرا لیے اور پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان کے لیے۔ منورہ بی بی میری امی ہے، میں اسے سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ سال اس کو وزٹ کرنے کے لیے پشاور بھی جاؤں گا۔ ترک حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 7 سالوں کے دوران پوری دنیا سے 6.5 لاکھ لوگ ایران اور شام سے مختلف زمینی اور سمندری راستوں کے ذریعے ترکی میں داخل ہوئے، جن کے مسائل کے حل کے لیے 8,000 سے زائد مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ کیمرامین طارق علی کے ساتھ محمود جان بابر، جیو نیوز، انقرہ، ترکی۔ اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام خبرناک۔ دیکھتے رہیے۔